الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلام المجيد والفرقان الحميد: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمة يدخلون الجنة إلا من عباه. وقيل: من يعبى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من عطاني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد عباه. حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو اپنے موضوع کے حوالہ سے اس کا آغاز کروں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العزت کی انوار کمی ہو جناب صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین اعظام، تبع تابعین، ائمہ محدثین کی عظیم جماعت پر، اور غرض یہ کہ آج تک آنے والے ہر اس شخص پر کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کی تائید، نصرت، حمایت کے لیے قبول و منظور فرمایا۔ حضرات دی وقار، آج جس موضوع کے حوالہ سے اپنی چند گزارشات کو آپ احباب کے سامنے رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں، وہ موضوع انتہائی اہم ہے، اور ایک مسلمان اس کا نصب العین ہے۔ مسلمان کا نصب العین وہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کی دعوت، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ائمہ دین، ان کے طرز عمل کی روشنی میں ہم سب آج کے خطبہ جمعہ کو سن کر اپنی اصلاح کریں گے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑی بلند مقام والے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ آپ کا مقام، آپ کا شان اتنا زیادہ ہے کہ جمیع انسانیت کے اندر جتنے بھی اللہ رب العزت نے انسان پیدا فرمائے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سمیت ان کی تمام آل اولاد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے۔ لیکن بات یہ تو مسلمہ ہے، اور یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بخوبی جانتے ہیں۔ نبی مکرم کا مقام اعلیٰ ہے، آپ کا منصب اعلیٰ ہے، آپ کا شان اعلیٰ ہے، لیکن آپ کی بات بھی اعلیٰ ہے، آپ کا فرمان بھی اعلیٰ ہے، اور یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا پیغام ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان اور آپ سے محبت، اس کے اقرار کو کرنے کا لازمہ یہ ہے، آپ کی شان کو پہچاننے کا، آپ کے مقام کو پہچاننے کا، آپ سے محبت کرنے کا لازمہ یہ ہے
کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرمائیں، بندہ مومن و مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ بندہ مومن و مسلمان اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ سر تسلیم کو خم کرنے والا ہو، آپ کی بات کو من و عن ماننے والا ہو، آپ کی اتباع کرنے والا ہو، آپ کی اطاعت کرنے والا ہو۔ اللہ کا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ینطق عن الہوا والی زبان رکھنے والا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں اس بات کی ایک اہمیت ہے، اللہ اس بات کا ایک بھرم رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ان کی ایک مقام رکھتا ہے، اس کی ایک ہیبت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات نکلے، عرش والا رب اس بات کی حفاظت کرتا ہے، اس بات کا حیا کرتا ہے، اس بات کا بھرم رکھتا ہے۔ مثال دیتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس آتے ہیں، صحابی نے بکرا ذبح کیا ہے، بکرے کو ہنڈیا میں ڈالا ہے، اس ہنڈیا کے اندر بکرے کو پکا رہا ہے، نبی مکرم بھون رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، کہتے کیا ہیں؟ اس میں سے ایک دستی مجھے دے دو۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی فراہم کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دستی کو نوش فرماتے ہیں، اس کو کھانے کے بعد دوبارہ صحابی کی طرف پلٹتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اس میں سے ایک اور دستی دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دستیاں بکرے کی حاصل کر چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما چکے ہیں۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں، کہا اس میں سے ایک اور دستی مجھے فراہم کرو، مجھے دو۔ صحابی جواب میں کہتا ہے، اللہ کے نبی بکرے کی دستیاں تو دو ہی ہوتی ہیں، اللہ کے نبی آپ کو دونوں دستیاں فراہم کر چکا ہوں، اللہ کے نبی اب اس کے بعد بکرے کی کوئی دستی اس میرے کھانے میری ہنڈیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہاں پر رک کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہیبت، آپ کے فرمان کا مقام، اللہ رب العزت کا اس کا پاس رکھنا، اس کے بارے میں یہاں پر رک کے آپ اور میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ خیال کر سکتا ہے کہ جناب نبی کریم کو صحو ہوا ہوگا کہ شاید بکرے کی دو سے زیادہ دو دستیاں اللہ کے نبی نے نہیں حاصل کی، یا شاید صحابی نے ایک سے زائد بکرا پکایا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کو صحب ہوا ہوگا؟ لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ جواب کتنا قیمتی ہے، وہ جواب تیرے اور میرے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، اگر تو رکتا نہ اور تو مجھے یہ نہ کہتا کہ اللہ کے نبی میں آپ کو دونوں دستیاں دے چکا ہوں، میں تجھ سے مانگتا جاتا، تو مجھے دستیاں دیتا چلا جاتا، رب تعالیٰ اس میں سے دستیوں کو نکالنے سے، اس میں سے دستیوں کو ختم ہونے نہ دیتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اور یہ آپ کی بات کا مقام ہے کہ آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، رب تعالی نے اس بات کا اتنا پاس رکھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تو نہ رکتا تو اس میں سے دستیاں نکلتی رہتی، دستیاں ختم نہ ہوتی، تو دستیاں فراہم کرتا رہتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یہ اللہ کے نبی کا ارشاد رہتی دنیا تک اور صحابہ کو یہ بات سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ کا نبی تمہیں یہ بات بتلانا چاہتا ہے کہ میرے صحابہ اور رہتی دنیا تک آنے والوں سمجھ لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمائے تو مومنوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا۔ میں نے اللہ کے نبی آپ کی بات کو سن لیا، میں نے آپ کی اطاعت کی، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی سن لیجئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے وہ واحد ہستی ہے
کائنات ساری کے اندر وہ واحد ہستی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے کہ جس کے بات کو ماننے کو اللہ رب العزت نے اپنی بات ماننے سے تعبیر کیا ہے. دنیا کے اندر کسی دوسری ہستی کو، کسی دوسرے نبی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرمائے تم نبی کی بات مانو، تم اس کی اطاعت کرو، تم اس کی پیروی کرو، تم اس کی فرما برداری کرو. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی پیروی کی، جس نے رسول کی بات مانی، اس نے رسول کی نہیں مانی، اس نے اللہ کی مانی ہے. یہ مقام اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعدد آیات اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جا بجا اس بات کا تذکرہ فرمایا. کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ وَإِن تُطِيعُهُ فَتَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُهُ تَهْتَدُوا، تم اللہ رب العزت کے نبی اس کی پیروی کرو گے تبھی ہدایت یافتہ ہو سکتے ہو، اور ہدایت کا کوئی دوسرا راستہ نہیں. ہدایت کا واحد راستہ یہ ہے کہ بندہ مومن و مسلمان وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے. دائیں بائیں جتنے بھی راستے جاتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے ساتھ وہ ٹکرانے والے راستے ہیں، وہ راستے ہیں متضاد راستے ہیں. اللہ کے نبی کا راستہ وہ سیدھا راستہ ہے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا طرز عمل وہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیسے لیا کرتے تھے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس کو جھنڈا دوں گا، اس کے ہاتھ میں تھماؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. سیدنا علی المرتضی کو جھنڈا تھمایا اور کیا کہا؟ انفض علی رسلک، اے علی المرتضی وقار کی چال چلتے ہوئے اب سیدھے جانا ہے، پیچھے دائیں بائیں مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، نہ پیچھے مڑنا ہے نہ دائیں بائیں مڑنا ہے. انفض علی رسلک، اور وقار کی چال چلتے ہوئے جہاد کے لیے، قتال فی سبیل اللہ کے لیے سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے، سیدھا چلنا ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں، ذہن میں ایک دم ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے، اشکال پیدا ہو جاتا ہے. جہاد کے حوالے سے، قتال کے حوالے سے، ایک اہم مسئلے کے حوالے سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو پوچھا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتال کرنا کب تک ہے. پیچھے مڑنے کا خیال آتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن میں آ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا علی دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے، پیچھے نہیں مڑنا ہے، سیدھا چلتے جانا ہے. صحابہ اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو توجہ سے سنتے اور پھر اس کے اوپر اس انداز سے پیروی کرتے، اس کی اس انداز سے اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے. آواز بلند کی اور آواز بلند کرتے ہوئے دائیں بائیں بھی نہیں دیکھا، پیچھے بھی مڑ کے نہیں دیکھا، آگے چلتے ہوئے ہی آواز بلند کر کے پوچھتے ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ اب میری بات اللہ کے رسول کو پہنچ جائے. الا ما اقاتل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نے قتال کرنا کب تک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتلہم حتی لا تکون فتنہ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، ایک مقام پر ان کو کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں لا تبرح مکانک یا ابا ذر، اے ابو ذر اس جگہ پہ تجھے کھڑا کر رہا ہوں، اس جگہ کو تو نے چھوڑنا نہیں ہے، اس کے اوپر جم کے کھڑے رہنا ہے.
اللہ کے نبی ابو ذر کو کھڑا کیا اور خود ابو ذر سے کچھ فاصلے پر چلے گئے اور ابو ذر کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابو ذر کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں. ابو ذر کو دھماکے کی ایک آواز آتی ہے, دھماکہ شدید, دھماکے کی آواز سنی. ابو ذر کہتے ہیں میرا دل گھبرایا اور وہم اور توہمات اور وہ طرح طرح کے اشکالات, طرح طرح کی باتیں ذہن میں کہ اللہ کا رسول ابھی گیا ہے اور اس قدر بلند آواز میں دھماکے کی آواز آئی ہے, اللہ نہ کرے کوئی اللہ کے رسول کو نقصان تو نہیں ہو گیا ہوگا. محبت ہے صحابہ کی, وہ صحابہ جو اللہ کے نبی کے وضو کے قطرات بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں. ان کا عالم کیا ہوگا؟ ابو ذر کی محبت اور ابو ذر کے اندر جو ایک مچلنے کی کیفیت ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ کہنے لگا, دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی کو دیکھوں, پھر خیال آیا اللہ کے نبی تو مجھے کہہ کے گئے ہیں لا تبرح مکانک یا ابا ذر, ابو ذر تو نے اپنا مکان, اپنی جگہ چھوڑنی نہیں ہے. اے تیری اور میری بات, تیرا اور میرا فہم, تیرا اور میرا کہنا, میرے امام کا قول یہ ہے, میرے مفتی کا فتویٰ یہ ہے, میرے بڑوں کی بات یہ ہے, میرے بیوی بچوں کا کہنا یہ ہے. حضرت صاحب مسئلہ تو ٹھیک ہے, قرآن و سنت کی بات تو ٹھیک ہے, بیوی نہیں مانتی, بچے نہیں مانتے, کاروبار کرنا ہے, بچے کہتے ہیں ابا جی سود پہ قرضہ لے لیں, بینک کو انوالو کر لیں. تیرا اور میرا ایمان کیسا ہے اور صحابہ کا ایمان کیسا ہے؟ تیری اور میری بات کیسی ہے, صحابہ کی بات کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں. ابو ذر وہ پریشان اللہ کے نبی کو کہتا ہے اللہ کے نبی اللہ کا شکر ہے آپ واپس آ گئے, میں پریشان ہوا, دھماکے کی آواز سنی. اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ذر تجھے وہ دھماکے کی آواز آئی؟ کہا ہاں آئی. اللہ کے نبی لیکن خیال تھا کہ آپ نے کہا ہے یہ مکان نہیں چھوڑنا, میں نے نہیں چھوڑا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ابو ذر میں مشکل میں ہوتا تو مجھے بچانے کیوں نہیں آیا تھا. شاباش دی اور آگے بیان کیا کہ جبریل امین کی آمد کا دھماکہ تھا, پہلے بھی جبریل آتے رہے, ایسا دھماکہ نہ ہوا. آج یہ دھماکہ کیوں ہوا؟ جو بات جبریل لے کے آئے تھے اس بات کی ہیبت, اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آج جبریل کی آمد وہ دھماکے کے ذریعے اللہ نے کی ہے. اور وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تھامنے کے حوالے سے صحابہ کا کیا طرز عمل, اطاعت کرنے کے حوالے سے صحابہ کا کیا طرز عمل, اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کرنے سے صحابہ کا کیا طرز عمل, میں یہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آج جبریل آئے تھے, بیان یہ کر کے گئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کہتا ہے کہ جو شخص بھی آپ کی امت کے اندر توحید پہ فوت ہوا وہ جنت میں ضرور داخل ہو جائے. توحید کی کیا عظمت ہے, کیا شان ہے, یہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا ہی موضوع ہے, یہ اہل حدیث بیان کرتے رہتے ہیں. آج ہمارا موضوع اطاعت رسول, اللہ کے نبی کی فرما برداری, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں, ان کے اوپر سر تسلیم کو ہم کرنا, آج ہمارا موضوع یہ ہے. میرے بھائیوں, آج سچی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ایمان ہے. ہم چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کوئی داڑھی کٹا رہا ہے, حضرت صاحب کیا کریں بس مجبور ہیں, بس انشاءاللہ آپ دعا کر دیں. کیا صحابہ کا بھی طرز عمل یہی تھا؟ شلوار ٹخنوں سے اونچی کر لو, مولوی صاحب کہتے بس آپ دعا کر دیا کرو, سود چھوڑ دو, بس کوشش کر رہے ہیں, بس دور جدید ہے, آج ضروریات ایسی ہو گئی ہیں, کاروبار نہیں ہوتا حضرت صاحب, بینکوں کو انوالو کرنا پڑتا ہے. میں بہت بڑا بزنس امپائر کھڑا کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے یہ بینکوں کی انوالومنٹ, یہ ساری چیزیں یہ ضروری ہیں. دنیا نہیں چلتی ہے, ملکوں اور حکمرانوں کو بات کریں تو وہ کہتے ہیں دنیا نہیں چلتی ہے, ملک نہیں چلتے, معیشت نہیں چلتی ہے. ہو سکتا ہے
تجھے لگتا ہو نہیں چلتی، تیرا فہم یہ کہتا ہے اس کا ہونا ضروری ہے، تو کیا جس اللہ رب العزت نے یہ احکامات نازل کیے ہیں کیا اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ کیا ضروری ہے کیا نہیں ضروری؟ صحابہ کا طرز عمل، تابعین کا طرز عمل، تبع تابعین کا طرز عمل، یہ تو باتیں میں جو کر رہا ہوں حلال و حرام کے مسئلے، اللہ کے نبی کے صحابہ تو حلال و حرام چھوڑ کر صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کا اتنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات یا جو باتیں نوافل کے باب کے اندر، جو باتیں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسینیات کے باب کے اندر کی ہیں، صحابہ تو ان کو بھی ایسے پکڑ لینے والے تھے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پورے دن کے اندر 12 رکعت نوافل ادا کرے گا، من صلی 12 رکعت فی یوم بنی لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العزت اس کا محل جنت کے اندر تعمیر کرے۔ پھر طرز عمل پتہ کیا ہے؟ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے انبسا کو، انبسا بن ابی سفیان کو، انبسا بن ابی سفیان نے یہ روایت بیان کی ہے عمر بن اوس کو، عمر بن اوس نے یہ روایت بیان کی ہے نعمان بن سالم کو۔ آپ اندازہ لگائیں 4 راوی، اور طرز عمل کیا ہے؟ نعمان بن سالم کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من عمر بن اوس، نعمان بن سالم کہتے ہیں کہ جس دن سے یہ روایت میں نے عمر بن اوس سے سنی ہے اس دن سے لے کے آج تک میں نے 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ عمر بن اوس کیا کہتے ہیں؟ ما ترکتہن منذ سمعتہن من انبسط، میں نے جس دن سے یہ روایت انبسا سے سنی ہے اس دن سے آج تک میں نے 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ اور انبسا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے جس دن سے یہ روایت ام حبیبہ ام المومنین سے سنی ہے اس دن سے میں نے 12 رکعتیں روزانہ کے نوافل نہیں چھوڑے۔ اور یہی بات تیری اور میری ماں ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کہتی ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جس دن سے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے اس دن سے لے کے آج تک میں نے 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ آج تیرا اور میرا طرز عمل کیا ہے؟ صحابہ کا طرز عمل دیکھ، میرا اور تیرا طرز عمل دیکھ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں عطا کرے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ کیا آج طرز عمل تیرا میرا یہ ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیروی کرنے والا، آپ کی اطاعت کرنے والا، آپ کی خواہشات کا بھی احترام کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ خواہش کی، لازم نہیں کیا کہ مسجد نبوی کے اتنے سارے دروازے ہیں، کاش ان میں سے کوئی ایک دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے، خاص کر دیا جائے۔ آج کا طرز تعمیر اس وقت نہیں ہوا کرتا تھا کہ عورتوں کا الگ ہال ہوا کرتے، اس وقت مردوں کی پچھلی صفوں کے اندر عورتیں نماز پڑھا کرتی تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے حیا کے لیے، پردے کی اہمیت کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری خواہش ہے کہ میں ایک دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دوں تاکہ وہاں سے مرد گزرے ہی نہ۔ لیکن حکم اس لیے نہیں صادر فرمایا کہ یہ کرنے سے صحابہ پہ مشقت ہو جائے گی، صحابہ کے لیے یہ اہتمام
یہ ایک مشقت بن جائے گا. لیکن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ترکت هذا الباب للنساء، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس دروازے کو عورتوں کے لیے مخصوص کر دوں، اس دن کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ موت کے دن تک اس دروازے میں سے داخل نہیں ہوئے. موت کے دن تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیدنا عبداللہ بن عمر ہی نے ایک خواب دیکھا. اس خواب کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھنے کے بعد پریشان ہوئے. خواب میں دیکھتے ہیں کہ بعض فرشتے سیدنا عبداللہ ابن عمر کو جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ ان سے تکرار کرتا ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر ہے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، یہ سنت کی پیروی کرنے والا، اس کو چھوڑ دو. وہ چھوڑ دیتے. وہ پریشان ہوئے یہ کیا خواب دیکھا. اپنی بہن سیدہ ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میرا یہ خواب بیان کرو، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھ کے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی اماں جی نے خواب بیان کیا. اللہ کے نبی نے جواب میں کیا کہا؟ نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل. عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی، بس ایک اہتمام وہ کر لے تو کیا ہی بات ہو جائے گی. اور وہ اہتمام یہ ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کرے. اب تہجد کوئی فرض تو نہیں ہے، اللہ کے نبی پہ تو فرض تھی، صحابہ پہ تو فرض نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی سمجھ لو، بعض لوگ اللہ رب العزت کو ان سے اتنا پیار ہوتا ہے، ان کی نیکی، ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کے دلوں کی طہارت کی وجہ سے، کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ نوافل میں بھی کثرت کرنے والے ہو جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بڑا اچھا آدمی ہے، کاش یہ رات کی نماز بھی شروع کر دے، تہجد بھی پڑھنا شروع کر دے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس نے سنی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سننے کے بعد ان کا طرز عمل کیا ہے؟ لا ینام من اللیل الا قلیل. پھر اس دن سے لے کے موت کے دن تک ساری رات جاگتا ہے. لا ینام من اللیل الا قلیل. رات میں بہت تھوڑا حصہ سوتے ہیں. عبداللہ ابن عمر ساری رات جاگ کے تہجد پڑھتا ہے. ہم نے اپنا آپ کب پیش کیا ہے اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے، کتاب و سنت کے لیے ہم نے اپنا آپ کب پیش کیا؟ بندہ مومن و مسلمان اس کا طرز، اس کا طریقہ، اس کا طریق، اس کا راستہ وہ یہی ہے کہ وہ اپنا آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے پیش کر دے، سرنڈر کر دے، سبمٹ کر دے، اپنا آپ جھکا دے، اپنا آپ گرا دے. بس سن لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس سے آگے کسی چیز کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے. انما کان قول المؤمنین، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم من یقولوا سمعنا واطعنا. مومنوں کا قول کیا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم من یقولوا سمعنا واطعنا. مومن کا قول یہی ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول نے کسی بات میں فیصلہ فرما دیا، اب اس کا طرز عمل یہی ہے یقولوا سمعنا واطعنا. اللہ کے نبی کی بات، اللہ کی بات ہم نے سن لی اور ہم نے مان لی. ہم نے مان لی، سن بھی لی اور مان بھی. کہتے ہیں فہم میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا. یاد رکھو یہ بات، جس بات کو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیا، جس پہ صحابہ، ائمہ، تابعین نے ایک مسئلہ وہ متعین ہو گیا، اس کے بعد مومن و مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے انحراف کرے. ایک مسئلہ متعین ہو گیا، میں اجتہادی مسائل کی بات نہیں کر رہا، ایک مسئلہ متعین ہو جائے
اس کے بعد بندہ مومن و مسلمان اس سے ہٹ جائے، یہ مومن و مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ جناب میری خواہش یہ ہے میں زیادہ کر اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنا، اس کی کوئی گنجائش بھی اسلام میں موجود نہیں ہے۔ ایک بات کر کے اپنی بات کو وائنڈ اپ کرنے لگا۔ سیدنا مالک رضی امام مالک رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، آ کے سوال کرتا ہے امام صاحب میں احرام کہاں سے باندھوں؟ کہتے ہیں ذوالحلیفہ سے باندھو جہاں پہ اللہ کے رسول باندھا کرتے تھے۔ کہنے لگے امام صاحب میرا دل چاہتا ہے میں ذوالحلیفہ سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی قبر کے پاس اللہ کے نبی کی مسجد سے احرام باندھوں۔ اب ذہن میں پتہ کیا بات ہے؟ ذہن میں بات یہ ہے ذوالحلیفہ کی کوئی اضافی فضیلت تو آئی نہیں ہے قرآن و سنت۔ مسجد نبی کی فضیلت بھی ہے، اللہ کے نبی کے روزے کی فضیلت بھی ہے، میں احرام وہاں سے باندھوں گا شاید ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ امام مالک کیا کہتے ہیں؟ امام مالک کہتے ہیں میں تیرے بارے میں فتنے سے ڈرتا ہوں، ایسا کام ہرگز نہ کرنا۔ اس نے کہا اس میں کون سا فتنہ ہے کہ یہ تو چند ہی میل ہیں، ذوالحلیفہ سے لے کر اللہ کے نبی کے روزے تک چند میلوں کا فاصلہ ہے اور میرے میل بڑھ رہے ہیں، احرام اس کا فاصلہ بڑھ رہا ہے، اور پھر جس جگہ سے میں احرام باندھنے لگا ہوں وہ جگہ بھی بہتر ہے۔ تو کیا جواب دیا؟ ایو فتنۃ اعظم من انک ترى ان سبقت الى فضیلۃ کسر عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب دیا اور اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ تو یہ بات کا دعویٰ کرے کہ تو کسی ایسی فضیلت والی بات کو پہچان گیا جس فضیلت کا اللہ کے رسول کو علم نہیں تھا، جس فضیلت کا اللہ کے رسول کو علم نہیں تھا اس فضیلت کو تو پہنچ گیا ہے، اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ حضرات یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا پیغام ہے اور یہی ہمارا راستہ ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر کتاب و سنت کے ساتھ تمسک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرنا اور اپنے آپ کو سبمٹ کرنا، سرنڈر کرنا، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ حضرات آج کا خطبہ جمعہ وہ قرآن و سنہ موومنٹ کے زیر اہتمام ہے، اور ہماری دعوت رب تعالیٰ کے دین کے غلبے کی دعوت ہے، ہماری دعوت اللہ کے دین کے سربلندی کی دعوت ہے، ہماری دعوت لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ کی دعوت ہے، ہماری دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اس کے غلبے کی دعوت ہے، ہماری دعوت اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کے نافذ ہونے کی دعوت ہے، ہماری دعوت اللہ کی توحید اس کو اس دنیا پر، اس پاکستان کی سرزمین پر غالب کرنے کی دعوت ہے۔ اور یہ بات میں اللہ کے فضل و کرم سے
آپ احباب کو دعوت دیتے ہوئے آج کرنا چاہتا ہوں۔ آج اس ملک پاکستان کے اندر کہ جس کو لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، آج اگر اس ملک کے اندر کوئی چیز سب سے زیادہ خطرے میں نظر آتی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کا یہ نعرہ خطرے میں نظر آتا ہے، یہ فلسفہ خطرے میں نظر آتا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کی یہ دعوت خطرے میں نظر آتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا دین وہ دنیا پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ یاد رکھو، یہ اللہ کا دین غلبہ اس کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ یاد رکھو، اللہ رب العزت کی حکمرانی وہ دنیا پر قائم ہے، اللہ کی بادشاہت وہ دنیا کے اوپر قائم ہے۔ اللہ کی بادشاہت کو ساری کائنات کے اندر کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک ذمہ داری میرے اور آپ کے سپرد کی کہ ہم اللہ کے حکموں کے مطابق اس کی زمین کے اوپر اللہ کی توحید کو غالب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے اس ملک کو اسی لیے حاصل کیا تھا، ورنہ ہمیں اگر اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا قانون نافذ نہ کرنا ہوتا، اگر دین کو یہاں پر غالب نہ کرنا ہوتا، اگر دین کا غلبہ وہ مطلوب اور مقصود نہ ہوتا، اگر رب تعالیٰ کا دین یہاں پہ نافذ نہ کرنا ہوتا، پھر انڈیا سے علیحدہ ہونے کی ضرورت ہم کو نہ تھی کہ انڈیا کے اندر بھی پل، ڈیم، سڑکیں بنتی ہیں، انڈیا کے اندر بھی یونیورسٹیاں، اسکول، کالجز بنتے ہیں، انڈیا کے اندر بھی ہسپتال، انڈسٹری اور مشینری بنتی ہے، انڈیا کے اندر بھی معاشی ترقی کی باتیں کی جاتی ہیں، اور یہ سب باتیں ملک اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ ٹکرانے والی نہیں ہیں۔ یہ سب باتیں ایک اسلامی ریاست کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کے عطا کردہ قانون کو نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی، فوج میں ترقی، اپنی دفاع میں ترقی، معیشت میں ترقی، ہسپتالوں کو بنانا، یونیورسٹیوں کو بنانا، میڈیکل سائنس کے اندر ترقی کرنا، سائنسی ایجادات میں ترقی کرنا، معاشی معاملات میں ترقی کرنا، یہ اسلام سے متصادم نہیں ہے۔ یہ اس کے اندر اللہ رب العزت کا دین ہمیں روکتا نہیں ہے، لیکن جو چیز اسلام، جو چیز پاکستان اور ہندوستان کو ایک الگ شناخت فراہم کرنے والی تھی، وہ چیز یہ تھی کہ پاکستان میں اللہ کا دین، اللہ کا قانون نافذ کیا جائے گا۔ اور بدقسمتی کے ساتھ آج 70 سے زیادہ برس بیت چکے ہیں، اللہ کے دین کو اس ملک پر نافذ نہیں کیا گیا ہے۔ اور نافذ دین کیا کیا جاتا؟ آئے روز دین و شریعت کا استہزاء کیا جاتا ہے، آئے روز دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آئے روز مدارس و مساجد کو پابند کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ کاش آج امت کے علماء اپنے مقام کو پہچانے، اپنے منصب کو پہچانے، اپنے شان کو پہچانے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے یہ حاجم، رسول اللہ کے منبر کے یہ وارثین اپنے منصب کو پہچانے۔ آج بدقسمتی کے ساتھ علماء سے خطاب مریم نواز صاحبہ کرتی ہیں، ہمیں رونا آتا ہے۔ اور آج دکھ کا عالم یہ ہے، آج اس ملک کے اندر پابندی لگائی گئی ہے، 18 سال سے کم عمر کی بچی، 18 سال سے کم عمر کا بچہ شادی نہیں کر سکتا، شادی کرے گا اس کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے گا، اس کو زنا کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ ظالموں، کبھی اللہ کے نبی کے رشتے کو ہی دیکھ لیتے۔ محمد الرسول اللہ نے جب سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے نکاح کیا، عمر 6 برس تھی اماں کی، اور جب رخصتی کی 9 برس تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 18 سال سے کم عمر شادی لازم ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آج کے دور میں یہ آئیڈیل ہے، یہ پسندیدہ ہے، لیکن جس چیز کی اجازت اللہ اور اس کا رسول دیتا ہو تم اس کی مخالفت کرو۔ اللہ کی قسم، علماء امت کی کم از کم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمہیں غلط کہیں، تمہارے غلط میں تمہیں روکیں، تمہیں ٹوکیں، تمہیں بتلائیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ یہاں پر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کی، اور صرف یہ بات، اس ملک کے اندر ٹرانسجینڈر ایکٹ
ایکٹ کے نام پہ دین سے بیزاری اور دین سے دشمنی اور مغرب کی ایجنٹی اور امریکہ اور اس کے حواریوں کی غلامی کا جو توق پہنا جا رہا ہے، جو طاغوت کی غلامی کا توق پہنا جا رہا ہے. بھائی ٹرانسجینڈرز کو بھی حقوق ملنے چاہیے. ٹرانسجینڈرز کا پتہ ہے آپ کو کس کو کہتے ہیں؟ ٹرانسجینڈرز کا پتہ ہے؟ اور پھر چکما دیتے ہیں، بات ٹرانسجینڈر کی کرتے ہیں، علماء تنقید کرنے لگے، جناب علماء مخنث جتنے بھی ہیں ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. یہ جناب ہیجڑوں کو یا جو مخنث جو پیدائشی نقائص رکھنے والے افراد ہیں جناب ان کو یہ زندہ ہی نہیں رہنے دینا چاہتے. کتنی جھوٹی اور بکواس بات ہے. یاد رکھو جب ٹرانسجینڈر کی مخالفت کی جاتی ہے تو ہرگز مخنث کی مخالفت مقصود نہیں ہوتی. ان کے لیے ویسے بھی اصطلاح بائی سیکسول کی ہے. پیدائشی جن کے اندر نقص ہو ان کے لیے اصطلاح بائی سیکسول کی ہے. مردوں کی طرف مائل ہے مردوں والے احکامات، عورتوں کی طرف مائل ہے عورتوں والے احکامات. اگر قابل نہیں ہے شادی کے تو نہ کرے. ایک اچھے طریقے سے باوقار انداز سے فحاشی اور ریانی سے بچتے ہوئے اللہ کے دین اور حدود کا خیال کرتے ہوئے اس کے وہی احکامات ہیں جو ایک عام مسلمان کے ہیں. لیکن جب یہ ٹرانسجینڈر کہتے ہیں تو اس سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے ایک مرد پیدائشی طور پہ مرد، صحیح مرد، اس کے دماغ میں کوئی خناس پیدا ہوا جس کو ہم کہتے ہیں نا کوئی نفسیاتی عارضہ لاحق ہوا اور اس نے کہا بھائی میں مرد نہیں رہنا چاہتا، میں عورت ہوں، آج سے میں عورت ہوں. اس بے غیرت نے یہ کہا میں عورت ہوں اور یا عورت نے کہا میں مرد ہوں. آئندہ کے بعد جناب اس کو اجازت ہے کیونکہ اس کا دل چاہتا ہے وہ مرد عورت بن کے رہے اور اس عورت کا دل چاہتا ہے کہ وہ مرد بن کے رہے، اس لیے ان کو اجازت ہے. کیا یہ اللہ کی بغاوت نہیں ہے؟ علماء نے آپ کو بیان کیا ہوگا یہ جو ہم یہاں پر جسم کے اندر ٹیٹو گندواتے ہیں، یہ جو لڑکے باز ادھر نقش و نگار بناتے ہیں جسم کے اندر مختلف حصوں پہ، علماء نے کبھی بیان کیا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا یہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ حرام اس لیے ہے کہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی کی ہے. یہ چھوٹا سا نقش بنانا حرام ہے. اور جو کہتا ہے اللہ نے مجھے پیدا کیا مرد لیکن میں نہیں مانتا، میں عورت بننا چاہتا ہوں، اور اس کے پیچھے انگریز کا فلسفہ پتہ ہے کیا؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ نے میں تھا عورت لیکن اللہ نے مجھے آزاد مرد کے لگا کے پیدا کر دیا. وہ ملحدین، وہ اللہ کے باغی، وہ اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانے والے، ان کا فلسفہ یہ ہے. اور تم کہتے ہو جناب ہم بھی جناب ملک کے اندر جناب چونکہ ہمیں یہ بیانیہ آیا ہے، یہ جناب ہمیں جو پیغام آیا ہے یہ ہمارے آقا نے ہمیں دیا ہے، اس لیے ہم نے اس کو نافذ کرنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر مدارس کبھی ان کے پیچھے کبھی علماء کے پیچھے جناب اس کو بند کر دو، اس کو جناب ہاں بڑا امن ہونا چاہیے، سلامتی ہونی چاہیے. مریم صاحبہ نے کرسمس کا کیک بھی کاٹا، تقریب بھی منائی، اور اس میں کیا کہہ رہی ہیں جناب ہم مسلمان عیسائی ہندو سکھ ہم نہیں ہیں، ہم پنجابی ہیں پاکستانی ہیں. پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، لیکن اللہ کی قسم ہم پہلے مسلمان ہیں. ان کو کیا ہو گیا ہم ظالموں کو؟ اور اللہ کی قسم میں تمہارے جو ضمیروں پہ دستک دینا چاہتا ہوں، بدقسمتی سے آج اہل حدیث اپنے آپ کو کہنے والا، آج اہل سنت اپنے آپ کو کہنے والا، انہی نواز شریف عمران خان انہی کو ووٹ دے کے سپورٹ کر کے اللہ کی قسم کیا اللہ کے دربار میں ہم مجرم نہیں ٹھہریں گے؟ ہم کیسے سرخرو ہوں گے؟ ایک آیت ایک بات ختم کرنے لگا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر سیدنا زبیر ابن عوام ایک انصاری کے ساتھ ایک فیصلہ لے کے آئے. فیصلہ کیا ہے؟ 2 باغات ہیں، ایک زبیر بن عوام کا ہے، ایک انصاری سے ابھی کا ہے. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں. اللہ کے نبی جھگڑا ہو گیا ہے کہ پہلے پانی کون لگائے گا اپنے کھیت کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں زبیر کا کھیت پہلے آتا ہے، انصاری کا بعد میں آتا ہے. اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا زبیر تیرا کھیت پہلے ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اس کی یا زبیر فرسل الماء علی جارک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زبیر پہلے تو پانی دے، اس کے بعد اس پانی کو اپنے ہمسائے کے لیے چھوڑ دے۔ اس انصاری نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ پتہ ہے کیا تھا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی آپ نے زبیر کے حق میں فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل کیا، قسم کھائی، فلا وربک، اللہ نے اپنی قسم کھا کے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اس آیت میں 4 احکامات علماء کہتے ہیں آئے ہیں، 4 احکامات۔ پہلا حکم کہ حاکم اللہ کے رسول کو ماننا ہے۔ دوسرا حکم صرف حاکم نہیں ماننا، اللہ کے رسول سے فیصلہ بھی کروانا ہے۔ صرف فیصلہ نہیں کروانا، فیصلے کو نافذ بھی کرنا ہے، اس کو قبول بھی کرنا ہے۔ اور صرف قبول نہیں کرنا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جس نے اس فیصلے کو ماننے کے بعد اپنے دل کے اندر کوئی تنگی بھی محسوس کی، اللہ رب العزت کہتا ہے اللہ کے نبی کے فیصلے کو ماننے کے بعد جس نے تنگی بھی محسوس کی وہ بھی مومن نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہو چور کے ہاتھ کٹیں گے، تو کہے یہ پتھر کے زمانے کی سزا ہے۔ شریعت کہتی ہو زانی کو سنسار کیا جائے گا، غیر شادی شدہ کو کوڑے لگائے جائیں گے، تو کہے یہ پتھر کے زمانے کی سزائیں ہیں۔ اللہ کی قسم، آج اہل سنت اہل دین مسلمانوں تم نے اللہ کے حق کو پہچانا نہیں، اور یہی دعوت قرآن و سنت موومنٹ کی دعوت ہے۔ ہماری دعوت یہ ہے کہ سب نظاموں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے ہماری جد و جہد فقط اس لیے ہے کہ ہم زمین پہ اللہ کا دین نافذ کروائیں اور کریں۔ آئینی جمہوری اور وہ راستہ، ایک دستوری راستہ جو ہمیں آئین نے بھی جس کی ضمانت دی ہے، کہ آئین نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کا سپریم لا قرآن و سنت ہے، پاکستان کے اندر قرآن و سنت کے بالمقابل کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ آج سیاستدانوں نے اس کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ شریعت پہلے ہے، آئین بعد میں ہے۔ شریعت بھی یہ کہتی ہے، آئین بھی یہ کہتا ہے۔ اللہ کی قسم، اہل حدیث کا یہ بیٹا کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے تم سے بھی یہی کہتا ہے، اس مشن کے لیے قرآن و سنت موومنٹ کا ساتھ دو۔ یہاں پر قرآن و سنت موومنٹ کی قیادت موجود ہے، ان کے دست و بازو بنو اللہ کے فضل و کرم سے۔ یاد رکھو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ مالی کا کام ہے گوڈی کرنا، مؤذن کا کام ہے آذان دینا، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اور اگر ہم نے نہ دیکھا ہماری نسل اسلام کا وہ عروج دوبارہ دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔